الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأنبياء وعلى سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جمع کئی مسلمانوں کی آبادی اور بستی ہو اور لوگ اپنے گھر تعمیر کریں، شوق کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر، کیونکہ مسجد وہ مسلم محلے کے لیے، مسلمان بستی کے لیے دل کے معنی ہے. اگر دل نہ ہو تو آدمی مردہ ہو. پورا جسم اچھا ہے، خوبصورت ہے، طاقتور ہے، ایک دم کڑی جوانی ہے، لیکن دل دھڑکنا بند کر دیا تو مٹی میں لے جا کے مٹی میں ملا دو. ان کو دنیا میں کوئی بھی نہیں رکھنا چاہتا، بستی سے نکال دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، ادب سے احترام سے نکالتے ہیں. مسلمان نکال کے گزار کے اچھے کپڑے پہنا کے لے جا کر کے انہیں مدد گھر سے نکال مسجد لے جا کے نماز پڑھ کے قبرستان میں ان کو تدفین کرو. آدمی اسی وقت تک آدمی ہے جب تک کہ اس کے سینے میں دل دھڑک رہا. اگر سینے میں دل ہے مگر دھڑک نہیں رہا ہے تو بھی اس کو آدمی نہیں بولتے، اسے کوئی زندہ انسان نہیں. وہ بستی میں رہنے کے قابل نہیں، گھر میں رہنے کے قابل نہیں، مسجد میں رہنے کے قابل نہیں، کہیں بھی رہنے کے قابل نہیں. جو آدمی اس کے سینے میں دل ہے اور وہ دھڑک نہیں رہا ہے، دل نہیں ہے تو بھی مردہ ہے. پیدا جب ہوگا اسی وقت سے مردہ، اور اگر دل ہے مگر دھڑک نہیں رہا ہے تو وہ بھی مردہ ہے. اسی طریقے سے آپ کی بستی میں، کسی بھی مسلم بستی میں مسجد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بستی کو دل نہیں. آپ دل نہیں ہے تو مردہ بستی ہے، وہ زندہ بستی نہیں ہو سکتی. اور اگر مسجد تو ہے لیکن مسجد میں اذان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل تو ہے مگر دھڑک نہیں. تو دل نہیں ہے تو بھی مردہ، دل ہے مگر دھڑک نہیں رہا ہے تو بھی مردہ ہے. اسی طریقے سے محلوں میں مسجد نہ ہونا اس محلے کے مردہ ہونے کی علامت ہے. اور مسجد ہے مگر ویران پوری کی ہے، لاک ڈال کے رکھا ہوا ہے، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، کوئی آنے والا نہیں، اذان دینے والا نہیں، صدقہ کرنے والا نہیں، تو وہ مسجد بھی ہونا نہیں ہونا تو برابر ہے. اس لیے وہ محلہ بھی مردوں کا محلہ، پورا محلہ مردہ ہے، زندہ کوئی نہیں ہے تو مردے. اس لیے کہ زندگی نماز سے، نماز کے بغیر زندگی کا، اسلامی زندگی کا کوئی تصور نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان اور
نماز دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بغیر نماز کے ایمان نہیں اور بغیر ایمان کے نماز نہیں. لا ایمان بمن لا صلاۃ له. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کے پاس نماز نہیں ہے اس کے پاس ایمان ہی نہیں. نماز کے ساتھ ایمان. تو بغیر نماز کے ایمان کا تصور نہیں. ایمان جب ہی معتبر ہوگا جبکہ نماز بھی ہوگی. تو زندگی میں نماز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے جب یہ دنیا بنائی تو اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنا گھر بنایا. پہلے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی. قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا بندگی کرنے اور عبادت کرنے کے لیے وہ گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں بنا. مکہ مکرمہ ایک شہر ہے سب شہروں کی طرح، لیکن اللہ نے اس شہر کو سب سے مقدس شہر. اس کا نام قرآن میں ام القری، یعنی دنیا کے تمام بستیوں کی جڑ اس کی ماں. وہیں سے زمین پھیلی. مکہ مکرمہ سب سے پہلے اللہ نے بنا. یہ زمین سے پہلے دنیا میں پانی تھا، سمندر ہی سمندر تھا. ابھی بھی بہت زیادہ حصہ سمندر ہے. 3/4 سمندر ہے، 1/4 تو خشکی. یہ خشکی جو بنی ہے وہ سمندر میں سے بنی. سمندر میں اللہ نے پانی کھولایا، گرم کیا تو پانی جب گرم ہوتا ہے اس کا نمک جمنے لگتا. سب سے پہلے یہ زمین جمی اور بنی مکے، جہاں مکہ مکرمہ. وہاں سے بہتے 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 اب جتنی بھی بڑی ہے زمین خشکی، پانی میں سے اتنی پھیل کر خشکی بنی. اس لیے مکے کو ناپے زمین دی. یعنی جیسے بچہ ناک سے خون دے دے کر کے بنتا اور بڑھتا ہے، اسی طریقے سے مکے مکرمہ میں پہلے سب سے پہلے زمین بنی. اب پھیلتے 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 اتنی بڑی اتنی ساری دنیا کے ملک بن گئے، کنٹریز بن گئے. تو اللہ رب العزت نے اس مکی شہر میں سب سے پہلا گھر، وہ پہلا شہر، وہاں جو گھر بنا وہ پہلا گھر. اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کو بندگی کرنے کے لیے بنا دیا. اس کو اللہ کے فرشتوں نے آگے بنایا، کیونکہ اس وقت تک انسان بھی نہیں تھے، جنات بھی نہیں تھے. اس لیے فرشتوں کو بھیجا. فرشتوں نے آ کر بیت اللہ کی تعمیر کی. اور پھر یہ بیت اللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی سب سے پہلے مسجد. وہ جو بیت اللہ ہے 4 کونی گھر ہے، کمرہ، اس کمرے کے اوپر جو کالا غلاف پڑا ہوا ہے اس کمرے ہی کو اصل میں مسجد حرام کی. اور پہلی مسجد ہے اسی کا نام مسجد حرام. اس کے بعد اس کے اطراف میں اور بڑی بلڈنگیں بن گئی تو اس کو بھی مسجد حرام میں داخل کیا. لیکن اللہ نے جو بنوائی تھی وہ اتنا ہی گھر تھا، چھوٹا سا.
اس کو اللہ رب العزت نے بنایا. یہ مسجد حرام ہے پہلا گھر. اس سے پہلے دنیا میں انسان پیدا بھی نہیں کی. اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح بتایا کہ جہاں مسلمان بسے ان کا گھر پہلے نہیں بنے گا، پہلے اللہ کا گھر. اپنا گھر بنا کر اللہ کا گھر بنا کر اپنے گھر بناؤ. اس واسطے کہ ایک ایک گھر بنتے ہیں گاؤں میں تو اس میں بسی کی نماز کام ہوئی. گھر میں بھی پڑھنے سے ہو جاتی ہے نماز، لیکن گھر میں پڑھنا مردوں کے لیے درست نہیں ہے. مردوں کے لیے مسجد جانا ضروری ہے. ہمارے ائمہ کرام میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت بڑے امام گزرے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر اذان ہوئی مسجد میں تو مسلمان جو اس محلے میں رہتے ہیں، اس گاؤں میں رہتے ہیں، اگر مرد آدمی گھر میں اکیلا نماز پڑھا تو اس کی نماز ہوتی ہی نہیں. اکیلی نماز ہوتی ہی مردوں کی. مردوں کی نماز جماعت سے ہوتی. یہ اور بات ہے کہ دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ اکیلے پڑھنے سے بھی ہو جائے گی مگر ثواب نہیں ملے گا پوری نماز. پوری نماز مسجد میں پڑھنے سے بھی بات فرق پیدا ہو جائے گا. مسجد میں اثر کی نماز پڑھتی ہے، گھر میں پڑھے تو اثر کا فرض ادا ہو جائے. لیکن گھر میں نہیں پڑھتا بات نماز. گھر میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، مرد تو مسجد میں نماز پڑھتے جاتے ہیں. صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ اگر کسی کو گھر میں موت آتی تو روتے روتے مرتی. لوگ پوچھتے تھے کہ بھائی آپ اتنے نیک آدمی ہیں، اچھے آدمی، نمازی، پابند، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، آپ تو سیدھے جنت میں چلے جاتے ہیں، کیا کے لیے رو رہے ہیں؟ اتنا رونا کیوں آ رہا؟ کیا دنیا چھوڑنے کا رونا آ رہا؟ کیا بچے چھوٹ جا رہے بول کے رونا آ رہا؟ اگر دنیا چھوٹے گی، بات بچے چھوٹے گی، اللہ جنت میں اس سے کہیں بہتر نہیں ہونے دے گا تو کیا کام ہے؟ تو وہ یہ کہتے تھے نہ بچے چھوٹنے کا غم ہے، نہ بیوی چھوٹنے کا غم ہے، نہ مال اور دنیا چھوٹنے کا غم ہے. غم اس بات کا ہے کہ میں مرد ہوں، عورتوں والی موت کیوں مر رہا ہوں؟ مجھے تو اللہ کے راستے میں موت آنی چاہیے. راحت بتاؤ میں مرتا، جہاد کرتے ہوئے شہید ہوتا ہے، میں گھر میں کیوں مروں؟ میں عورتوں کی طرح مروں کہ عورتیں گھر میں مرتی ہیں. مسلمان مرد اللہ کے راستے میں دشمنان اسلام سے مقابلہ کرتے ہوئے مرتے. تو صحابہ کا ایسا تصور تھا، وہ تو گھر میں مرنے کو بھی پسند نہیں کرتے. ہم لوگ کم سے کم اتنا کریں کہ گھر میں نماز پڑھنے کو پسند نہ کریں، مسجد جا کے پڑھنے کو پسند. مسجد کہنے کے لیے بنائی جاتی ہے؟ مسجد بنائی جاتی ہے، بعض جگہوں پر مسجد میں بھری بھی ہے. میں موسم سے نہیں مان سکتا. چلو موسم امام نہیں بھی ہے تو گوالے تو ہیں، 2 مکان 5 10 جو بھی، ان کو تو جا کر اذان دینا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کاشتکار کھیتی باڑی کرنے والا اپنے کھیت میں وقت ہو جائے اور اذان دے، اکیلا ہی ہے تو اکیلا ہی بھی اذان دے دے، اذان دے کر اکیلا ہی نماز پڑھ لے، اس کی اذان کی آواز جہاں تک جائے گی وہ سارے کھیتوں کے طرف اور اس کا غلہ اور جو وہاں پر ہے جس نے سنی ہے آواز، سب لوگ قیامت میں اس کے مومن ہونے کی گواہی. اس لیے فرمایا کھیت میں اکیلا پڑھ لینا تو بھی اذان دے کے پڑھو نماز. ہم جو ہے مسجد میں اذان مسجد اذان کر لیے، مسجد میں نہیں ہو رہی اذان. مسجد میں اذان پابندی سے ہونا چاہیے، اور اذان صرف اذان دینے کے واسطے نہیں ہونا چاہیے. اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ لوگ مسجد آئیں. اس لیے علماء نے فرمایا جب بھی کسی مسجد میں اذان ہو
تو دو چیزیں ہمارے اوپر لازم ہوئی. ایک زبان سے اذان کا جواب دینا. مؤذن صاحب اللہ اکبر بولے اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے ہم کو بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے. ہماری بات ہم پہلے سے نہیں کر سکتے. مؤذن صاحب اذان دیتے جا رہے بیچ میں لوگ رکتے گیپ دے کے بھی دوسرا بولتے پھر گیپ دے کے بھی دوسرا بولتے. کیوں؟ اس واسطے کہ ہم کو جواب واجب ہے تو ہم کو جواب دینے کا ٹائم دیتے ہو کہ تم بھی بولو اس کے بعد پھر دوسرا کلمہ بولتے پھر ہم بولنا پھر وہ بولتے. ایسا ہوتا ہے. اگر ہم مسجد میں ہیں تو بھی بولنا ہے گھر میں ہیں تو بھی بولنا ہے. تو ایک کام یہ ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے. دوسرا کام کیا واجب ہوتا ہے؟ اذان کا جواب دینا ایک کام اور دوسرا کام فوراً سب کام کاج چھوڑ کے مسجد کو آئے. یہ دوسرا کام. دونوں کام واجب ہے ہمارے. اذان کا جواب دینا بھی واجب ہے. واجب بولے تو اگر ایسا نہیں کرے تو گناہ. جس کام کے نہیں کرنے سے گناہ ہوتا ہے اس کو واجب. تو اذان ہوئی دو کام واجب ہوئے. ایک کام جواب دینا زبان سے. دوسرا کام جواب دینا اپنے قدموں سے. یعنی چلنا شروع کر کے مسجد آئے. مسجد آ کر کے اللہ کے گھر میں نماز ادا کر کے جانا. یہ ہر مسلمان پر اللہ نے لازم کیا. اب کوئی مجبوری ہے کوئی بہت بوڑھا آدمی ہے الگ نہیں آ سکتا مسجد تک. کوئی پڑھ لو بیٹھا بھی آواز سنائی دیا تھا کہ آپ مگر نماز تو پڑھنا سب کو. نماز کسی کو معاف نہیں. لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ. جس کے پاس نماز نہیں اس کے پاس ایمان. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تو اس نے کفر کیا. کوئی وجہ نہیں ہے نماز چھوڑ دی تو حضور نے اس کو کفر کہا. کیونکہ کافر نماز نہیں پڑھتا مومن نماز پڑھتا ہے. مومن کو ضروری ہے نماز پڑھنا. اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. ہمارے اور کافروں کے درمیان میں پہچاننے کی جو نشانی ہے وہ نماز ہے. نماز پڑھتا ہے تو بولو کہ یہ مومن ہے. نماز نہیں پڑھتا تو بولو کہ کافر ہے. پہچانی ہی یہ ہے ہماری. جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے. جو نماز نہیں پڑھتا ہے فرمائے حضور علیہ السلام یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ کافر. تو کتنی نماز کی اہمیت ہوگی. اور یہی بات قرآن میں بھی اللہ نے فرمائی اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز پابندی سے پڑھو مشرک مت بنو. مشرک مت بنو کا مطلب یہ ہے نہیں نماز پڑھنے والا مشرکی میں شمار ہے. اس لیے نماز کی بڑی اہمیت ہے. آپ مزدوری کر رہے ہیں تو نماز پڑھنا ہے. آپ دکان چلا رہے ہیں تو بھی نماز پڑھنا ہے. آپ کھیتی باڑی کر رہے ہیں تو بھی نماز پڑھنا ہے. آپ کسی کے آفس میں نوکری کر رہے ہیں تو بھی نماز پڑھنا ہے. کچھ بھی کرو مسلمان کو نماز پڑھنا ہے. مرد کو بھی عورت کو بھی. بہت سی عورتیں تو پڑھتی بھی نہیں وہ نکل جاتے نماز نہیں پڑھتے. حالانکہ نماز عورتوں پر بھی فرض ہے مردوں پر بھی فرض ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی. ایک نماز کبھی نہیں چھوڑی اور جماعت سے بھی نہیں چھوڑی. صرف حضور علیہ السلام کی پوری زندگی میں 2 مرتبہ نماز قضا ہوئی. 2 مرتبہ پوری زندگی میں نماز حضور علیہ السلام کی قضا ہوئی. ایک مرتبہ جب مدینے پر دشمن حملہ کرنے کی خبر آئی اور حضور علیہ السلام نے میٹنگ کر کے کیسا مدینے کی حفاظت کرنا مشورہ کیا. تو یہ بات طے پائی
کہ پورے مدینے کے 3 طرف پہاڑ ہیں، ایک طرف ڈھلنا ہے، جدھر ڈھلنا میدان ہے ادھر خندق کھودنا، بڑا گڑھا کھودنا، تو 10 فٹ چوڑا گڑھا کھودنا تھا، پورا یہ پہاڑ سے لے کے وہ پہاڑ۔ حضور علیہ السلام نے 10 صحابہ کو 10 فٹ بانٹ کے دے دیا کہ کھودو تو کتنا کھودو تو کتنا کھودو۔ سب لوگ صبح سے کھودنا شروع کیے، کھودتے تقریباً کھود دیا۔ شام ہوتے ہوتے ایک صاحب کے حصے میں جو زمین آئی تھی کھودنے کو، اس کے بیچ میں بڑا پتھر نکلا، اور پتھر اتنا بڑا تھا کہ وہ ٹوٹنا مشکل تھا، توڑ نہیں سکتے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اتنا بڑا پہاڑ نکل گیا، چٹان نکل گئی، ہم اتنی محنت کر کے یہاں سے وہاں تک پوری خندق کھود کے رکھے ہیں، لیکن اگر یہ چٹان نہیں ٹوٹی تو سب محنت بیکار ہو جائے گی۔ اس واسطے کہ اس کو برج بنا دیتے، پل بنا دیتے، دشمن اندر آ جائے، اس کو بھولنا بہت ضروری ہے۔ مگر ہم اپنے زمانے میں کیا تھا، تھوڑے سے اس سے مارکیٹ چھوڑ دینا، چھوڑنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں، اور جتنی کوشش وہ لوگ کریں نہیں توڑ سکتے، بہت سخت سے بات ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا کہ اچھی بات ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے خود اپنے ہاتھ سے اس کو توڑنے کی کوشش کی۔ اللہ کی قدرت، نبی کا معجزہ، اتنی بڑی چٹان آپ کے توڑنے سے ٹوٹ گئی، تھوڑا مارنا پڑا، توڑنا پڑا، مگر ٹوٹ گئی۔ اس کے ٹوٹنے میں اتنی مصروفیت رہی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے کہا، اصل کے بعد توڑ رہے تھے، مغرب کا وقت ہو گیا، سورج ڈوب گیا، ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑے تھی۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، میری تو عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ حضور علیہ السلام سر اٹھا کے دیکھے سورج کی طرف، ارے سورج ڈوب گیا، آپ نے فرمایا ہم لوگ سب کی چھوٹ گئی، کیونکہ جب نبی کام کر رہے تھے تو لوگ بیٹھ کے دیکھ تو نہیں سکتے تھے، تو نہیں کھڑے رہے، اس لیے سب کی چھوٹ گئی نماز۔ یہ ایک نماز چھوٹی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تیاری کر کے آنے کے بعد پہلے عصر کی نماز جماعت سے پڑھائی، پھر مغرب کی نماز پڑھائی۔ ایک نماز اس دن چھوٹی، اور ایک نماز ایک سفر میں حضور علیہ السلام جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے واسطے، تو بہت رات کو ایک جگہ رکی، سب لوگ تھوڑا اڑا لے وہاں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، آدھی رات کے بعد ہم لوگ تھک تھک کے سو رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب لوگ سو جائیں اور فجر کی نماز چھوٹ جائے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرے کو نیند نہیں آئی، آپ لوگ سب سو جائیے، میں صبح تک جگ کے نماز ضرور اٹھا دیتا ہوں۔ تو چلو ٹھیک ہے بھائی، یہ نہیں سونا چاہ رہے، سب لوگ سو جاؤ۔ اب سب بستر نکال کے سو گئے، اور سب تھکے ہوئے تھے، نیند لگ گئی، حضور علیہ السلام کو بھی نیند لگ گئی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر گھوم پھر کے جگتے دیکھتے رہے، نگرانی بھی کرتے رہے اور جاگتے رہے، کوئی دشمن نہ آ جائے، کوئی حملہ نہ کرے، تو پورا پہرا داری کرتے تھے۔ صبح کے وقت میں انہوں نے کیا سوچی کہ تھوڑی دیر بیٹھی کی ہے، بازار کا ٹائم ہو رہا، تو وہاں بیٹھ کے ان کو ٹیک لگا کے بیٹھے، ان کو نیند لگی۔ اگر ان کو نیند لگ گئی تو سب تو سو ہی رہے تھے، کہتا تھا حضرت بلال بھی سو۔ سب سے پہلے شخص جو نیند سے جاگے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگے، پھر حضرت عمر حضور علیہ السلام کے پاس گئے اور حضور علیہ السلام کے قریب زور سے اللہ اکبر کہا، تو آپ اٹھے۔ اگر اٹھے تو
فجر کی نماز کا وقت ختم ہو چکا. بس یہ 2 نمازیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہوگی، صحابہ کرام کی قضا ہوگی. اس لیے میرے دوستوں عزیزو، نماز چھوڑنا قضا کرنا ہمارے لیے درست ہے. کوئی بھی مسلمان مسجد بن جانا کمال نہیں، نماز پابندی سے پڑھنا کمال. مسجد بنا دینا، اللہ کے بندے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ توفیق دے دیتا ہے، اپنی گاڑی کمائی اور اپنا مال لگا دیتے ہیں اور اللہ کا گھر بنا دیتے ہیں. لیکن گھر بننا کافی نہیں. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آپ کے بدن میں دل ہونا کافی نہیں ہے، دھڑکتا ہوا دل ہونا ضروری ہے. اگر دھڑکتا ہوا دل ہے تو آپ زندہ ہیں، نہیں تو مردہ ہیں. اسی طریقے سے بستی میں مسجد ہونا کافی نہیں ہے، اذان نماز والی مسجد ہونا چاہیے، جس میں اذان ہوتی ہے وہ پابندی سے اور جس میں نماز ہوتی ہے پابندی سے. خالی چراغ جلانا بھی کافی نہیں. ہمیں جگہ گئے، مغرب کا وقت ہو رہا تھا، مسجد مل نہیں رہی تھی راستے میں. دیکھتے رہے. ایک جگہ بڑی اچھی خوبصورت مسجد نظر آئی. قریب میں گاؤں تھا، روڈ کے قریب میں تھی مسجد. ہم بولے بھائی مسجد کے قریب رک جاؤ، نماز پڑھنے لگے. وہاں پر رک کے اترے. وہ موبائل میں ٹارچ لے لیتے، راستہ ڈھونڈے، راستے میں تھی مسجد. تو نہیں انسانوں میں جا کے تھی اچھی، ایران بھی نہیں دکھ رہی تھی. لیکن جب ادھر سے دیکھے ادھر سے دیکھے ادھر سے سب طرح سے آم بھی نہیں راستے کی ہوتی ہے. پھر بھی بڑی مشکل سے پڑوس میں کسی ہندو کے گھر میں معلوم کیے تو اس نے ایک چھوڑ دو ہماری بات سنو، تھوڑی دیر کی بات ہے نا، آدھا گھنٹہ گرمی میں بیٹھو گے، 30 میں بیٹھو. گرمی بھی اتنی نہیں ہے الحمدللہ، موسم کا مستقل ڈسٹرب کرتے رہو گے تو آپ سب لوگ انتظام کرنا چاہتے ہیں. سننے کا کوئی ہوتا نہیں ہے، سننے کی ضرورت کسی کو نہیں، سب کو سنانے کی ضرورت ہے. سب کو سنا تو وہاں پر غیر مسلم سے پوچھے، بازو گھر تھا تو ان کے پاس رفیق میں پانی بھی دیے، چائے بھی دی. تو میں بڑا بھائی مسجد میں کہیں سے بھی جانے کا راستہ نہیں ہے، مسجد نہیں رہنے کا. تو میں سب پڑھتے نہیں پڑھتے نماز، یہ چابی ہے آپ نے جا کے پڑھ لو، اندر صاف ہے، اچھی ہے مسجد. وضو بنائے، اندر گئے، وہ جھاڑیوں میں سے جا کے اندر صاف ستھری ٹائلس ہے، ایسے تعلیم نیچے میں اور ماشاء اللہ سے ایک دم کی نماز پڑھ لی. لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی اچھی مسجد ہے یہ آباد کیوں نہیں. پھر نکلنے کے بعد وہ گھر والوں سے پوچھے، ہندو گھر والوں سے، گاؤں میں مسلمان نہیں ہے کیا؟ بولے ہے مسلمان، قرآن زمانے سے وہ مسلمان ہے. تو مسجد بھی ہے، مسلمان بھی ہے، نماز بھی ہوتی ہے اور کئی صاف ستھری بھی ہے. بولے صاف ستھری اس لیے ہے، گاؤں کا ایک بچہ سعودی سے آیا تھا، انہیں مسجد کو صاف ستھرا کر کے بنا کے چننا ڈالا کے سیٹ کر کے اپنے پیسے خرچہ کرا اور آ کے چلے گئے. مگر نماز کو کیا ہوتی ہے، کوئی آتا ہی نہیں نماز پڑھتے ہی. میں چراغ جلا ہوں اس مسجد کے اندر، اللہ کا عذاب نہیں آنا، مصیبت نہیں آنا بول کے مسجد میں اللہ کے گھر میں چراغ میں جلا دوں. کوئی مسلمان چراغ جلانے کو نہیں آتا، نماز پڑھتا تو بولتے پڑوس میں کا ہندو آ کے چراغ جلا. لیکن وہ چراغ جلانے سے بھی اللہ کا غضب ختم نہیں ہو. اللہ کا غضب تو نماز پڑھنے سے ہی ختم ہو. اذان ہونا چاہیے، نماز ہونی چاہیے، اس کے بغیر اللہ راضی ہونے والا ہے. اچھا لگے گھر کی گھر لگا دے تو بھی اس سے بھی اللہ خوش ہونے والا ہے. اللہ تو ایسا سورج نکالتا سورج میں پوری دنیا روشن کر دیتا ہوں، تو کیا ہم چراغ آگے دکھانے اللہ کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں. اللہ بندے نہیں دیکھتا،
بندے نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے یہ دیکھتا ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیز اور نوجوانوں مسجدوں میں آپ الگ الگ گاؤں سے آئے ہیں اپنی اپنی جگہ پر جہاں بھی مسجد ہے برابر مسجد میں اذان ہونا چاہیے اور صرف اذان کے واسطے نہیں ہونا چاہیے اذان نماز کے واسطے ہونا چاہیے اور نماز باجماعت کرو گی جب آپ جائیں آپ جائیں گے مسجد میں تو کون پڑھے گا جتنا آ کے پڑھے گی فرشتے آ کے پڑھے گی کون آ کے پڑھے گا ابھی کو جا کے پڑھنا پڑے گا. اسی طریقے سے یہاں بھی یہ مسجد ان نوجوان بچوں نے سرمایہ لگا کر اپنی کمائی لگا کر اپنے والدین کی سارے ثواب کے راستے جہاں ضرورت ہے وہاں بنانا چاہتے تو یہاں ضرورت سمجھ میں آئی بتائی گئی یہاں پر انہوں نے مسجد بنا. الحمدللہ ہر سہولت ہے وضو خانہ ہے طہارت خانے ہیں مسجد کے اندر فین لگے ہوئے ہیں مائک ہے تعلیمیں ہیں سب ہیں اس میں. اب اس کے اندر نماز پڑھنے والوں کی کمی باقی سب ہے. جہاں بھی آپ لوگ رہتے ہیں قریب میں اس بلاک سے تعلق رکھنے والے لوگ اذان کی آواز ان تک پہنچتی ہے. جب اذان کی آواز پہنچے تو فوراً آنا چاہیے اپنے کام کاج چھوڑ کے مسجد آ تھوڑی دور ہے تو بھی جاؤ. ایک بستی تھی مدینہ منورہ میں بنو سلمہ کی بستی وہ سب سے لاسٹ میں تھی مدینے اور ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ مسجد کے قریب میں بلانا بھی ہے تو وہ لوگ آئے اور حضور علیہ السلام سے پوچھے یا رسول اللہ ہم لوگ بہت دور ہے اتنی دور سے آتے ہیں ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر بلانی ہوئی ہے ہم لوگ وہاں کے گھر بیچ کے یہاں بنا لینا چاہتے ہیں مسجد کے قریب رہیں گے آپ کی ضرورت رہے گی قریب میں رہیں گے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں بھائی ہو آنے کی کوئی ضرورت نہیں یہاں بنانے کی کوئی دوسرے بنا لیں گے تم لوگ جہاں ہیں بھائی اس واسطے لیے تم لوگ جتنے قدم چل کر مسجد آؤ گے اللہ اتنے گناہ مٹائیں گے اتنی نیکیاں دکھیں گی. اس لیے دور سے آنے والا فائدے میں جب فائدے میں ہے تو تم دور سے آ کے پڑھو یا قریب میں آ کے ذرا بنانے کی ضرورت. ہم لوگ کیا سوچتے قریب میں بنانے کی مسجد کے چلو اچھا ہے ہم جیسے قائدوں قابلوں کو نماز کی پابندی ہو جاتی ان کے قریب لے لیے تو ٹھیک ہے لیکن حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا اگر مسجد دور ہے تو دور کی مسجد میں ہی جاؤ ہر قدم پر اجر ملے گا ہر قدم پر ثواب اس لیے جاؤ. آپ کس کے پاس سائیکل سے جاؤ موٹر سائیکل ہے موٹر سائیکل سے جاؤ. گاؤں میں بھی کرانا موٹر سائیکل دو ہے الحمدللہ ہر گھر میں تو آؤ مگر نماز پڑھنے کے لیے میرے دوستوں اس کو بھی کوئی کام ہے بولتے بھاگتے بہت سارے ان کو کام ہے تو ان کے ساتھ چل جاتے ان کو کام ہے تو ان کے ساتھ چل جاتے. اللہ کو لگا تو جانے کو ہم ہاتھ میں ہونا اور اتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے بھائی کہ سب کے کام کرتے نہیں اللہ کے کام کے لیے ہم تیار نہیں. حالانکہ ہماری آنکھیں اللہ کی توفیق سے دیکھ رہی ہے ہماری کان اللہ کے حکم سے سن رہے ہیں ہماری زبان اللہ کے حکم سے بول رہی ہے ہمارا دل اللہ کی توفیق سے دھڑک رہا ہے. ہمارے پاس کیا ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے اللہ کی دی ہوئی ہے اور ہم اس اللہ کی بات سننے کے لیے 5 دفعے تیار نہیں ہوتے. 5 دفعے بلاتا ہے وہ ہم کو تو کم سے کم 5 دفعے تو جانا چاہیے مسجد. اس لیے بھائی آپ جہاں کے بھی ہوں اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کا اہتمام کیجیے اور مسجد کو ہمیشہ آباد رکھیے ویران ہو وہ اللہ کا گھر ہے. ہمارے گھر برباد ہو جائیں گے اگر ہم اللہ کے گھر کو برباد کریں گے کیونکہ اللہ بڑی قدرت والا. تو اس وجہ سے اس مسجد کو بھی اس محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہت پابندی کے ساتھ اس کو آباد رکھیں. مسجد کبھی بھی نہ کوئی نماز ایسی نہ ہو جس میں بستی والے نہ ہوں. ہر نماز میں بستی والے آ جانا چاہیے. اپنے بچوں پہ محنت کرو. بچے جب 8, 7, 8, 10 برس کے ہو جائیں 10 برس کے بعد تو انگلی پکڑ کے بچوں کو مسجد لاؤ. اس لیے کہ آپ لا کے چھوڑو گے تو آپ کے بعد بھی وہ آتے رہیں گے اور اگر آپ نہیں لاؤ گے تو ان کو تو مسجد جانا معلوم ہی نہیں. کون سکھائے گا مسجد جانا؟ اس
لیے بالکل چھوٹے بچوں کو تو منع کیا گیا ہے جو شور کرتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، نماز میں ڈسٹرب کرتے ہیں، ایسے چھوٹے بچوں کو نہیں لانا ہے. ان سے مسجدوں کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا گیا. جو بچوں کو پیشاب بہانا نہیں سمجھ میں آتا، کھڑے کھڑے دیے کرے، سب مسجد کا نظام خراب ہوتا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ذہنی طور پر معذور ہے اس سے اور چھوٹے بچوں سے اپنی مسجدوں کو محفوظ رکھو. جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم، مجنون لوگوں سے اور چھوٹے بچوں سے مسجدوں کو محفوظ رکھو. تو چھوٹے چھوٹے بچے نہیں لانا چاہیے، البتہ 10 برس کا ہو جائے اس کو تو عادت ڈالنے کے لیے پابندی سے لانا چاہیے. 10 برس سے 5 برس میں اس کو عادت پڑ جائے گی. اب 15 سال کا تو بالغ مسجد کو جانا کمپلسری اس کے اوپر لازم، اس لیے 5 سالوں میں عادت پڑ جائے گی. 10 برس سے جانا شروع کرو بچوں کو مسجد میں تاکہ وہ مسجد میں پابندی سے آئیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ 10 برس سے بھی چھوٹے بچوں کو مکتب میں لاؤ. مسجد میں مکتب کا بھی انتظام ہے. اور جو ہے ابھی ہمارے لیکچر نے بتایا کہ انہوں نے اور ارادہ کیا ہے کہ مکتب کے لیے ہاتھ بھی بنا دیں گے تاکہ مسجد میں پڑھنے کے بجائے مکتب باقاعدہ طور پر چلے. تو اس میں بچوں کو بھیجنا منظم کو رکھنا جائے گا. اپنے بچوں کو پابندی سے بھیجنا، اسکول کو بھی پابندی سے بھیجنا، ہر بچے کو تعلیم یافتہ بنانا، ہر بچے کو اسکول ایجوکیشن سے وابستہ کرنا. کھیتی بھی کرنا ہے تو پڑھ لکھ کے کرنا، مزدوری بھی کرنا ہے تو پڑھ لکھ کے کرنا. گھر کا ہنر ہے، کوئی پیشہ ہے، کوئی لوہار ہے اور کوئی کمار ہے اور کوئی سنار ہے اور کوئی کارپینٹر ہے، کچھ بھی ہے، یہ سکھا لینا ہے بچوں کو. وہی سکھا لو، مگر پڑھا لکھا کے سکھاؤ. پڑھا لکھا کے ہنر سکھاؤ. ہنر بہت اچھی چیز ہے، اپنی محنت کی کمائی سب سے بڑی کا کمائی. اس لیے ہنر بھی سکھانا ہے، سکھاؤ، مگر تعلیم تھوڑی سستی ہونا چاہیے. اس لیے اسکول کی پابندی سے بھیجیے، مکتب کو بھی بچوں کو پابندی کے ساتھ بھیجیے. ہر بچہ مکتب آنا چاہیے اور پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اس کا بھی آپ اہتمام کریں. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جہاں کہیں مسجد کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر گاؤں والوں سے معاہدہ بھی کرتے ہیں کہ بھائی مکتب چلے گا اور بچوں کو پڑھانا. تو جو راضی ہوتا ہے تو وہیں پر کوشش کرے. اس بات سے مکتب سبب بنے گا بچوں کے بڑے ہو کر نمازی بچے بنے گا. اگر وہ مسجد ہوگی اور مکتب نہیں ہوگا تو بچے نمازی کیسے بنے گا؟ اس لیے جیسے محلے کے اندر مسجد ہونا ضروری ہے محلے کی آبادی کے واسطے، اسی طریقے سے مکتب ہونا بھی ضروری ہے. آپ ایسا سمجھو کہ جیسے انسان کو دماغ ضروری ہے، دل ضروری ہے. اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. ایک ہاتھ نہیں ہے تو زندہ رہ سکتا، 2 نہیں ہے تو بھی زندہ رہ سکتا، 2 پیر نہیں ہے تو بھی زندہ رہ سکتا، 2 آنکھیں نہیں ہے تو بھی زندہ رہ سکتا، 2 کان پہلے ہو گئے تو بھی زندہ رہ سکتا، زبان گونگی ہو گئی تو بھی زندہ رہ سکتا، لیکن دل دماغ نہیں ہے تو زندہ نہیں رہ سکتا. تو مکتب دماغ ہے بستی کا اور مسجد دل ہے. 2 بھی رہے تو آپ کی بستی زندہ بستی ہے تو مردہ بستی. اس لیے اپنی بستی کو زندہ رکھنا ہے. مکتب بھی چلتے رہنا چاہیے اور مسجد میں نماز بھی پابندی کے ساتھ ہوتی رہنی چاہیے. یہ 2 باتیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنانے کی بہت فضیلت. بہت سے لوگ ہیں گاؤں میں ماشاء اللہ اچھے جگہ بنا اور مسجد بنانے کو تو بنا سکتے ہیں کہ وہ انتظام اندر گاؤں میں جا کے دیکھیں تو الحمدللہ ایک منزل 2 منزلہ گھر بھی ہے، اچھے RCC کی طرح بھی ہے. بستی مسلمانوں کو بنے لیکن ماشاء اللہ اچھے خاصے ہیں. 5 ایکڑ زمین بابا چھوڑ کے گئے تھے تو 50 ایکڑ کر لیے، اس کو ٹھیکہ خرید کے جنگالی لے کر کے سب کر لے رہے. جو شاعری میں مسجد بنانا بولے تو پیچھے ہے. حالانکہ مسجد بنانے میں سب سے آگے ہونا چاہیے. مسجد محلے والوں کی ضرورت ہے، محلے والوں کو خود بنانا چاہیے. ہاں اللہ کا کوئی بندہ آ کے پیشکش کرا،
آگے چلو اس کا بھی فائدہ ہے، وہ اس کی سعادت مندی کی بات، لیکن اپنی سعادت مندی کی کیا بات؟ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد کی زمین خریدی. وہ زمین بچوں کی تھی، بچے بولے کہ آپ کو ہم گفٹ دے دیتے. نہیں گفٹ نہیں لیتا، میں خرید دے دیتا. تو پھر بات چیت طے ہونے کے بعد حضرت ابو بکر سے حضور علیہ السلام فرمائے کہ ابو بکر اس کے پیسے دے دو، پیمنٹ کر دو، یہ زمین خریدی. حضرت ابو بکر زمین پیسے ادا کر دیے تو اس کے بعد اس پر مسجد نبوی بنا دی. کیسے بنے؟ صحابہ کو پتھر اٹھا کے لاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کے لے جا کے دیکھے تھے بنانے. سب لوگ مل کے بنائے، نبی کو بنانے میں شریک. اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ اللہ کا گھر تو صرف مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے بنانا چاہیے. ہمارے اللہ کا گھر ہے، ہم نیشن کو لگا کے مستری کو لگا کے بنا، ہم خود بنائیں گے اپنے ہاتھ سے. غیر سیما کے علاقوں میں اس کا رواج ہے. غیر سیما کے علاقوں میں میں نے دیکھا اچھی بڑی خوبصورت مسجد اور مسلمانوں میں بہترین کاریگر مسلمان، اور مسجد کا کام ہے اتنے مسلمان لے لیتے پورا کام، اور لے کر کے شروع سے اخیر تک میناروں تک سب لوگ بنا، اور اچھی خوبصورت ڈیزائن کی مسجد بنا، ایک سے ایک شاندار مسجد. لیکن سب مسلمان نہیں بنا، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، کرنا تو یہ چاہیے. مسئلے کے اعتبار سے اگر مسلمان مستری نہیں ملا کسی سے بھی بنا سکتے، بنا نہیں، لیکن مسلمان کو خود اس میں حصہ لینا چاہیے. اس میں خود کا کچھ کم سے کم دانا ملا کے دینا، اینٹا اٹھا کے رکھنا، کم سے کم یہ کام کو مسلمان کرنا اللہ کا گھر بنتے وقت میں. کیونکہ من بنا للہ مسجد بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں خاص رہے گا. تو بعض صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک اتنا مالدار نہیں ہے کہ مسجد بنا سکے. وہ سارے غریب لوگ تھے صحابہ، بیچارے وقت پہ کھانا بھی نہیں ملتا تھا. ایسے صحابہ کو بہت حسرت ہوئی، بولے کہ ہم تو نہیں بنا سکتے ہیں. یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک اس لائق نہیں ہے کہ کوئی مسجد بنا. ہم لوگ تو اپنے گھر میں بچوں کی روزی روٹی بھی پوری نہیں کر سکتے، ہم کہاں سے کر سکتے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ثواب جو میں بول رہا ہوں کمپلیٹ مسجد بنانے پر ہی نہیں ملتا. اگر تم کسی بننے والی مسجد میں آدھی اینٹ بھی دے دیے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ تم کو ایک محل دیتا، کیونکہ دینے والا ہمارے جیسا محتاج تھوڑی ہے. دینے والا تو اللہ ہے، نہیں آ سکتا. اتنا حصہ لے لیا. حدیث کے الفاظ میں ایک نہیں، حدیث میں ہے اعتاب پرندے کا گھونسلہ. ایک چھوٹا 2 انچ کا پرندہ ہوتا ہے سب سے چھوٹا، ایسا پرندے کا گھونسلہ. اتنی بھی بنا دو گے مسجد میں، اتنا بھی حصہ دے دو گے، یا آج کے حساب سے سب 10 روپے بھی دے دیے اللہ کے گھر کے بدلے میں، اللہ پاک کو اپنے حساب سے. اس لیے جو لوگ مسجد تعمیر کرتے ہیں قرآن ان کی تعریف کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے اللہ کے گھر کو مسجدیں تو ایمان والے ہی تعمیر. انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو ایمان والے تعمیر کرتے ہیں. جو لوگ مسجد تعمیر کریں ان کا ایمان والا ہونے کا قرآن شہادت دے، قرآن کریم گواہی دے. اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت. الحمدللہ یہ مسجد بھی مرزا مسعود کے نام سے جو یہاں تعمیر کی ہے ان بچوں نے ماشاء اللہ. ان کے والد صاحب کو بھی ہم جانتے ہیں، اب تو رہے نہیں دنیا میں، نشان کر گئے، لیکن نیک آدمی، بہت مالدار آدمی بھی نہیں، محنت کر کے اپنی زندگی گزارتی. البتہ میں دیکھا آنکھوں سے کہ وہ اپنے دھندے کی اتنی فکر نہیں کرتے تھے جتنی فکر
ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے کی میں خود کئی مرتبہ ان سے کام کیا اور کئی مرتبہ جا کے دیکھا. یا پھر میں عثمانیہ ہاسپٹل کے پاس حیدرآباد میں عثمانیہ دواخانے کے سامنے ان کی پرانے سامان کو پاس کب دیکھے تو پیشنٹ آیا تھا اس کو ساری زندگی لوگوں کی مدد ہی کر. کیونکہ دواخانے کے سامنے پرانے آدمی جو ہر ڈاکٹر کو جانتے تھے, ہر وہاں کے کام کرنے والوں کو جانتے تھے, سب کو جانتے. کس کو تنقید ہو رہی, پریشانی ہو رہی یا دیر ہو رہی ہے آپریشن میں یا کچھ ہو رہا, جو آپ محسوس رہے جانا بات کرنا, کچھ بھی کرانا, مدد کرنا, جو ہو سکے گا. اب ان کا دھندا ایسے چلتے رہتا تھا. اصل کام یہ تھا اور بندوں کی خدمت کرنا, محتاجوں کی خدمت کرنا, پریشان حال لوگوں کی مدد کرنا اتنی بڑی نیکی ہے, اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے بہت زیادہ پیسہ تو ان کو نہیں دکھایا, لیکن آج ان کے نام سے اس جامع مسجد بنی ہوئی ہے اور اتنی شاندار مسجد ان کے لیے بنی کہ اللہ ان کو جواب دے دیتے, لوگ نماز پڑھیں گے, قیامت تک اس کی آواز رہے گی, اس کا ثواب ان کو پہنچتا. تو کہتے ہیں کہ اچھا کرو گے اچھا ہو. وہ بندہ سب کا بھلا کرتا, اللہ نے اس کا بھلا کر دیا. ماشاء اللہ ان کے بچے بڑے ہوئے اور اللہ نے ان بچوں کو کمانے کی صلاحیت عطا فرمائی, اللہ نے ان کی روزیوں میں برکت عطا فرمائی. ان لوگوں نے اللہ کی توفیق سے بھائیوں نے مل کے ارادہ کیا ہمارے ابو کے نام سے اللہ کا گھر بنا. الحمدللہ یہ سعادت مندی کی بات ہے, خوش نصیبی کی. ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جن کے باپ نے کروڑوں کی جائیداد چھوڑی, کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑی, لیکن اس میں سے مسجد بنانا تو بہت دور کی بات ہے, مسجد کا کام چل رہا ہے دلاوا کو لیتے ہوئے ہم ایسے بچوں کو بھی جاتے. آپ کا کیا ہے بھائی, تو اپنے کو کچھ بھی نہیں آتا, کمانا نہیں آتا, کوئی دھندا نہیں, کوئی ضرورت نہیں, کچھ بھی نہیں. جو کچھ ہے پراپرٹی سب باپ کی چھوڑی ہوئی ہے. باپ کے نام میں مسجد تو بہت دور کی بات ہے, مسجد میں چلتا دیکھو پیچھے. ایک صاحب کو ان کے والد سے 30-40-50 ایکڑ زمین جو ہے میری شہر کے اندر آبادی میں شہر کو لگ کے نہیں کرو. اچھا زمین چھوڑ کے گئے بچوں. تو خیال آیا تو اتنا خیال آیا تو پلاننگ کرے تو پلاننگ میں سے ایک روڈ بلاک کر دیتے, وہ روڈ پہ ویسے بنا دیتے تو بنا رہے ایسا آتا تو پلاٹ میں سے اللہ کے نام میں دیکھنے نہیں پڑتے. اپنی اپنی قسمت کی بات. یہ بچے خوش قسمت ہیں کہ ان کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ اپنے والد کے لیے اپنی دوائی خرچ کرنی ہے. انہوں نے تو ہمیں پالا بڑا کیا, انہوں نے تو ہماری فکر کی, محنت کر کے ہمیں پالا کھلایا پڑھایا لکھایا, جو کر سکتے تھے بیچارے اپنے بچوں کے لیے کر. انہوں تو کوئی بڑی جائیداد نہیں, لیکن اللہ پاک نے جب محنت کر کے بچے جوان میں کچھ کام کرنے لگے, کوئی باہر گیا, کوئی کوشش ہوئی, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان لوگوں نے نیک ارادہ لے کیا. ہمارے ابا سب کچھ ہے, ہمارے ابا کے لیے کرنا چاہیے. اس ارادے میں اللہ نے برکت دی. تھوڑا کر کے حساب سے چل رہا تھا. آج ہم اس فنکشن میں جمع ہوں گے, یہ لوگ بھی آئیں گے, آپ لوگ بھی سب آئیں گے ماشاء اللہ, اور دعوت رکھی اس خوشی کے والدین کے لیے سارے سلام کا ایک ذریعہ. اور یہ بڑی خوشی کی بات اور بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. یہ اولاد کے اوپر ہے کہ اپنے ماں باپ کے گزرنے کے بعد بھی ان کا خیال, زندگی میں بھی ان کا خیال رکھے اور گزرنے کے بعد بھی ان کا خیال. یہ اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا مات العبد
انقطع عمل، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اب کوئی عمل نہیں کر سکتا، وہ عمل کا زمانہ موت کا ختم، عمل نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اس کے لیے کچھ رستہ پیچھے کھلا ہے۔ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، مومن اولاد جو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے، یہ کام ہے۔ مرنے کے بعد بھی ان کو دوسروں سے کام، دعائیں، مغفرت کی دعائیں، بخشش کی دعائیں، اور صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو کنٹینیو چلتا ہے، جیسے مسجد ہے، یہ کنٹینیو کام رہنے والی، اس لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ علم ينتفع به، یہ ایسا علم جو وہ چھوڑ کے جائے جس سے بات کے لوگ فائدہ اٹھائے۔ جیسے آج تک ہم کہتے ہیں امام بخاری نے یہ فرمایا ہے، امام مسلم نے یہ فرمایا ہے، ترمذی شریف میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ علم ہے جو وہ لوگ جمع کر کے چھوڑ کے گئے اپنے پیچھے، اتنے ہزار برس گزر گئے، 1100 سال سے زیادہ ہو گیا محدثین کی کتابوں کو، آج تک لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں، ریفرنس دے رہے ہیں، ان کو اصالہ ثواب ہوتا ہے۔ علم ينتفع به، ایسا علم جس کا نفع جاری، جیسے کسی نے اپنے بچے کو یا کسی مسلمان کے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، اب اس نے حفظ کیا، وہ دوسرے کو حافظ بنایا، اس نے اس کے بعد والوں کو، اس کے بعد والوں کو سلسلہ چل پڑا، یہ علم ينتفع به، علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسرے صدقۃ جاریہ، ایسا کوئی کام کرتے ہیں جس کا صدقہ کنٹینیو ان کو جاری ہے۔ اور تیسرے ایسی اولاد جو ان کو فراموش نہ کرے، بھول نہ جائے، بلکہ ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتی رہے اور ان کے لیے ایثار ثواب کرتی رہے۔ تو یہ کرنا چاہیے، سب اولاد کو ایسی ہونا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی زندگی میں بھی عزت کرو، قدر کرو، راحت پہنچاؤ، اور جب ماں باپ دنیا میں نہ رہیں تو ان کی قدر کی زیارت کرتے رہنا اور ان کے لیے ایثار ثواب کرتے رہنا، ان کے صدقہ جاریہ کا سامان ہے۔ یہ ہر مومن کو کرنا چاہیے۔ ہم کریں گے ہمارے مرضی کے پیچھے ہمارے بچے کریں گے، ہم اپنے ماں باپ کے لیے نہیں کریں گے، ہمارے بعد ہمارے بچوں کو کیا پرواہ ہوگی کہ اپنے ابا کے لیے کیا کریں، ان کو بھی کوئی پرواہ۔ اس وجہ سے ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بعد والے ہمارے لیے کریں، ان کے بعد والے ان کے لیے کریں، اس لیے کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس موقع کے اوپر ہمارے مشہور بھائی مرحوم کے بچوں کو مبارکبادی دیتے ہیں اور ان کو اس نعمت عظمیٰ اور اس توفیق کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تلقین بھی کرتے ہیں، اور ہم بھی ان کے لیے شکر گزار ہیں، سارے علاقوں والوں کی طرف سے، راستے سے گزرنے والے مسلمانوں کی طرف سے، کہ سب کے لیے یہ نماز سہولت کی جگہ ہے۔ جو گزرتا ہے مسجد نظر آتی ہے، ان کے نماز پڑھ لیتا ہے، نماز سے محروم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو سب سے جاریہ بنائے، مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے والدین کے لیے اس کو ہمیشہ رہنے والا صدقہ بنائے، اور اللہ رب العزت بستی کو اپنی مسجد آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اذان اور نمازیں پابندی سے ہوں، اور یہاں مکتب پابندی سے چلتا رہے، اور بستی والے اپنے بچوں کو اہتمام سے قرآن پڑھنے، ایمان سیکھنے کے لیے بچوں کو بھیجتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وكفر وارحم وتجاوز وتكرم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لن تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى صراط السبيل. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں اور لغزشوں کو درگزر فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما۔ اے مولا اپنے کرم سے ہر برائی سے اور ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام وباؤں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو ہمیشہ آباد رہنے کے
توفیق نصیب فرما، اہل بستی کو اذان اور نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ مسجد میں مکتب کی پابندی سے چلنے اور بستی کے بچوں کے قرآن حدیث کے پڑھنے کا اس کو سبب بنا۔ اے مولا اپنے کرم سے جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر میں سعی کی کوشش کی ہے، اے اللہ ان کو اپنے وعدے کے مطابق جنت کا بہترین معاہدہ عطا فرما۔ اے اللہ جن کے لیے اس کے حساب ثواب کے لیے یہ کوشش کی گئی ہے، مغفرت فرما، درجے بلند فرما، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس صدقہ جاریہ کو ہمیشہ کے لیے ان کی روح اور ان کے برزخ کی خوشی کا اور لنگر کا سامان فرما۔ اے اللہ حاضرین کے جملہ مقاصد حسنات نصیب فرما۔ اے اللہ تمام طرف اپنے آپ کی مسلمانوں کی حفاظت فرما، امن و امان نصیب فرما، اپنے اپنی مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر اللہ کی کثرت اور درود شریف کی کثرت سب مسلمانوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تمام حاجات و ضروریات کو پورا فرما، یقین کی محنتیں ہو رہی ہیں انہیں شرط قبول عطا فرما، اور کی برکتوں کو عام فرما، مساجد کی مدارس کی مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔